شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ پیر علی شاہ جی بندے آگے سے پیسے دیے جا رہے اور کوئی یہ نہیں پوچھ رہا یہ محمد کا در کون سا ہے جس کے سارے نبی سوالی ہیں۔ ہم تمہیں بتائیں، نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی عنوان۔ ربیع الاول کا میلاد وہی منائے گا جسے محرم میں حسین کی یاد منائی تھی۔ میلاد کی خوشی وہی منا سکتا ہے جس نے حسین کا غم منایا تھا۔ آج وہی ہنسے گا جو کل رویا تھا۔ نانے کے جلوس میں وہی آئے گا جو نواسی کے جلوس میں آیا تھا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، یہ محرم کا اثر ہے کہ ربیع الاول کی یاد آ گئی۔ یہ حسین کی محنت کی وجہ ہے کہ آج مسجدوں میں چراغاں، آج لوگوں کے جلوس، آج یہ سب کچھ ہے تو حسین کی وجہ سے۔ اس لیے کہ حسین کربلا میں جنگ نہ جیتا تو یزید کے دادے کا ذکر ہوتا، حسین کے نانے کا۔ بسم اللہ سر۔ بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، شیعہ اپنے مجلسوں میں علی کی باتیں کرتے ہیں، نبی کی بات نہیں کرتے۔ آج کیوں بند ہو گئے وہ دروازے؟ کہاں چلا گیا وہ مولوی جس نے کہا تھا شیعہ کی مجلس میں نہ جانا، یہ روتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں؟ آج ماتم تو نہیں ہو رہا، آج گھوڑا تو نہیں نکلا ہوا، آج زنجیر تو نہیں چل رہا۔ تجھے آج آنا چاہیے تھا، ہم سے سنتا کہ ہم علی ولی اللہ والے محمد رسول اللہ کیسے پڑھتے ہیں، ذکر رسالت کرے تو ہم کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے سارا سال تمہیں علی اس لیے سنایا تھا کہ تمہیں ربیع الاول میں سمجھ آ جائے کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جس کا امام ایسا ہے اس کا رسول کیسا ہوگا۔ 70 حدیث سیاستہ پہ مجھ جیسا طالب علم دکھانے کے لیے تیار ہے۔ رسول نے کہا یا علی لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسمی، بغض کا بغضی، حرف کا حرفی، عدو کا عدوی، انت منی وانا منکا۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرے دوست میرے دوست ہے، تیرے دشمن میرے دشمن ہے۔ انت منی وانا منکا، تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ 70 حدیث میں دکھاتا ہوں۔ نبی نے کہا یا علی تو مجھ جیسا ہے، ایک فرمان میرے بادشاہ کا سنا۔ ساری زندگی علی نے کہا ہو کہ میں محمد جیسا، میں مصطفیٰ جیسا، میں نبی جیسا۔ علی ساری زندگی قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ ہمارا مسلمانوں سے سوال اتنا ہے کہ محمد خون کہتا رہا، علی نوکر کہتا رہا، علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا، بندے کمی ہو گئے یار کیسے کہلواتا۔ سارے بولو آخر جگہ حیدری۔ بادشاہ حسین سلام آقا ذاتی کسی کا محتاج نہ فرما۔ علی خون ہو کے نوکر کہلواتا رہا، بندے نوکر ہو کے مرشد علی شاہ دی برابری نبی کی کرتے رہے۔ ہم سے سن کہ ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے جب محمد رسول اللہ پڑھے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ نعتیں سارا دن اپنی بھی سن لی، اب ہماری بھی سن۔ نعتیں تیری ہے، جواب میں دینے لگا ہوں۔ تو نے آج سارا دن نعتیں بڑی، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا محمد کھاتا رہا ہے۔ بولو
شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کا والی سارے نبی تیرے در کے سوالی سارے نبی تیرے در کے سوالی پیر علی شاہ جی بندے آگے سے پیسے دیے جا رہے اور کوئی یہ نہیں پوچھ رہا یہ محمد کا در کون سا ہے جس کے سارے نبی سوالی ہیں ہم تمہیں بتائیں نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابا علی ہے وہ در کبھی قرآن کہتے ہیں حقیقت میں نمازوں کا اسے قرآن کہتے ہیں ہمیں آگوش مادر سے یہی تو درس ملتا ہے عبادت کی عبادت کو سخی عمران کہتے ہیں یا آؤ شیعوں سے سنو جب ہم رسول پڑھیں تو ہم کیسے پڑھتے لوگوں سے ابھی تک علی حسب نہیں ہوا لوگ ابھی علی برداشت نہیں کر سکے نبی کیسے برداشت کریں کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے تھے علی ہر سوال کا جواب دے رہے تھے ایک یہودی دانتوں میں انگلیاں دے کے اٹھ کے کھڑا ہو اس کا اے علی میں صبح سے دیکھ رہا ہوں سائل سوال ختم کرتے تو جواب شروع کر دیتے یہ علم کہاں سے سیکھا بابا جی اگر وہ یہودی نہ ہوتا علی پہلے اپنی امامت بنواتے لیکن وہ محمد کی رسالت کو بھی نہیں مانتا تھا علی نے ڈائریکٹ اپنی ولایت نہیں منوائی پہلے نبی کی رسالت منوائی اس کا یہ سیکھا کہاں سے کوفے کے ممبر کے زینے پہ بیٹھ کے علی نے سینے پہ ہاتھ مارا ھذا صفت العلم ھذا لعاب رسول اللہ جو معراج سننے کے لیے یہ جو میں علم بولتا ہوں یہ رسول کی زبان چوسنے کا اثر ہے اتنا کہنا تھا یہودی قدموں میں گر گیا اس نے کہا جس کی لعاب چوسنے سے تو علی بنا ہے اللہ جانے وہ خود کیسا ہوگا مجھے اس کا کلمہ پڑھا دے ادھر رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھایا پیچھے سے منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا اچھا یا علی راز تو آج کھلا ہے علم تیرا تو نہیں یہ تو نبی کے لعاب کی وجہ سے ہے علی کی بات اس پر فخر جب نکل یہاں سے ابھی لعاب بولا ہے لہو نہیں بولا ابھی تو صرف لعاب بولا ربیع الاول سارا دن جلوس نکلے اور صرف جلوس ہی نہیں تھے ان جلوسوں میں اونٹنیاں بھی تھیں جس نے جلوس دیکھا وہ تو بولے یہ اونٹنیاں کس کے لیے تھی مولوی کہتے ہیں یہ اونٹنیاں ہم نے اس لیے نکالی تھی جب پہلے دن بی بی حلیمہ نبی کو لینے کے لیے آئی تو ایک اونٹنی بھی آئی تھی لہذا اسی اونٹنی کی یاد میں ہم نے آج اونٹنیاں نکالی ہیں پھر مولوی کی عقل نہیں ماری گئی جس پہ تھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھا تھا اس کا احترام کر لیا اور جب محمد کے کانٹوں پہ بیٹھے آج کے رسول کے ہر آج کے رسول کے یہاں پہ نالین محمد کی شبیہ تھی اماموں پہ نالین محمد کی شبیہ ان مولویوں کے ہاں میں نے شبیہ دیکھی جو شبیہ کے احترام کو حرام کہتے تھے میں نے ایک مولوی سے پوچھا تھا میں نے کہا یہ کس لیے ہے اس نے کہا یہ نبی کے نالین کی شبیہ ہے میں کہا نبی کے نالین کی عزت کیا تھی اس نے کہا اس لیے کہ یہ معراج پہ گئی تھی میں نے کہا حد نہیں ہو گئی تجھے معراج والی جوتی یاد ہے پردے والا ہاتھ وہ جو نبی کے پاؤں میں تھی وہ جوتی یاد ہے اور وہ جو نبی کے کاندھوں پہ تھا آپ نے 12 ربیع الاول کو منایا ہم 17 کو منائیں گے ہم میں اور آپ میں 5 کا فرق ہے
مجھے اس بات سے کوئی شکوہ نہیں کہ 12 تاریخ صحیح ہے یا 17 صحیح ہے. ہم اعلیٰ ظرف لوگ ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے. میرا عقیدہ ہے 12 بھی چاند کی تاریخ ہے, 17 بھی چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا اور یہ تھا. یہ کیلنڈر کے بعد نہیں, یہ کیلنڈر سے پہلے. 12 مناؤ 17 مناؤ. گجرانوالہ میں ایک وقت گزر گیا مجھے حاضری دیتے ہوئے. میرے واجب الاحترام بابا علی شاہ جی میرا گھر تشریف فرمائیں. اس نے مجمع میں کسی کو میری تاریخ پیدائش کا نہیں پتا ہوگا. آپ محبت کرتے ہیں, آپ کو میرا نام یاد ہے, لیکن آپ کو میری تاریخ پیدائش نہیں پتا. میرے اکثر یاروں کو بھی نہیں پتا. اتنے ہی بندوں کو بولنا چاہیے, جتنے بولے مجھے اتنے ہی بندے چاہیے. ہر بندہ بول پڑے نا ایسی بات پہ تو ایجنسیاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں. کوئی بات تھی جس میں سارے بولے تھے, آپ جتنے بولے ہیں اتنے بولنے چاہیے. میرے سارے یاروں دوستوں کو نہیں پتا, میری تاریخ پیدائش میرے گھر والوں کو پتا. لڑائی ختم کر لیتے ہیں, 12 کو آیا تھا یا 17 کو آیا تھا. محمد کے گھر جاتے ہیں, نبی کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں. جب میں نے تاریخ سے پوچھا, تاریخ نے کہا باپ دنیا سے چلا گیا تھا. میں نے کہا پالنا کس نے تھا؟ اس نے کہا علی کے باپ نے. اب میلاد وہ منائے گا جو ابو طالب کو علیہ السلام کہتا. میلاد مصطفیٰ کس سے پوچھیں؟ یکم محرم سے لے کے ربیع الاول کے ابتدا تک میرے بھائیوں نے ہم نے سوال پوچھے, ہم نے جواب دیے. آپ مجلسوں میں آئے, بابا عارف شاہ جنہوں نے ہم سے پوچھا کہ ماتم کہاں لکھا, ہم نے دکھایا. کڑی کیوں پہنتے ہو, ہم نے بتائی. زلجنا کیوں نکالتے ہو, ہم نے بتایا. آج 12 ربیع الاول گزر گئی. ایک سوال ہمیں بھی جواب دے دو, ہمیں بتا دو بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا. ہم سے ابو طالب کا مذہب پوچھنے والے ہمیں بی بی حلیمہ کا مذہب بتائیں. اگر آپ کہیں گے مسلمان تھی تو پھر میں مولوی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے پوچھوں گا کس کی مسلمان تھی؟ تیرا تو عقیدہ ہے کہ نبی خود 40 سال تک نبی نہیں تھے. جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ اگر تو کہے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, میں قرآن کی آیت مولوی کے گلے کا پھندا بنا دوں گا. اللہ قرآن میں کہتا وحرمنا علیہ المناصع, ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. شرم کر, موسیٰ نوکر ہے, یہ سردار ہے. موسیٰ ریت ہے, یہ آقا. اب جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں, جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں, وہ آج کیوں آئے؟ وہ دیکھنے کے لیے شیعہ میلاد کیسے مناتے ہیں. ایسا ہی ہے نہ, ہم توہین نبی نہیں کریں گے. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری نہ بستر, نہ. غریب تھا ہمارا نبی, غلط. دنیا میں آیا معاذ نبی نہیں تھا, غلط. آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ نبی کب سے نبی ہے. اب عزت رسالت پڑھوں گا میں اور چہرے دیکھوں گا, مجھے پتا چل جائے گا کہاں کہاں عشق رسول رگوں میں. ہم سے پوچھو نبی کب سے نبی ہے, جب کب نہ تھا. نہ جب تھا, نہ کب تھا, نہ گھڑی تھی, نہ گھڑیال تھی, نہ دریا میں روانی تھی, نہ سمندر میں طغیانی تھی, نہ بادل میں شور تھا, نہ ہوا میں زور تھا, نہ کلیوں میں چٹک تھی, نہ پھولوں میں مہک تھی, نہ سبزے میں لہک تھی, نہ آگ میں دمک تھی, نہ ہیرے میں چمک تھی, نہ لیموں میں کٹاس تھی, نہ کند میں مٹھاس تھی, نہ یوسف کی جدائی تھی, نہ یقوت کی دعائی تھی, نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی, نہ غاروں کی گہرائی تھی. کب تھا؟ نہ خرد کی خبر تھی, نہ عشق کی نظر تھی. ایک لا الہ کی ہستی تھی, الا اللہ کی مستی تھی. میں کیا کہوں کیا تھا, میرے پاس لفظ ہی نہیں. جس نے بہت عقیدہ بنایا اس نے کہا ہمارا نبی نور سے ہے.
میرا عقیدہ اس سے بھی آگے. اگر ہم کہیں کہ نبی نور سے بنے تو نور کو نبی سے پہلے ماننا پڑے گا. یہ ممبر لکڑی کا ہے، لکڑی پہلے، ممبر بعد. اگر ہم کہیں نبی نور سے ہے، نور پہلے، اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں. نورم من نور اللہ، اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور علیحدہ کیا. اس نے چاہا کہ لوگ میری حمد کریں تو محمد ہو گیا. اس نے اس نور کو اپنے نور سے علیحدہ کیا. علیحدہ کر کے اس نے کہا اسے کہاں چھپاؤں. اس نے نور کے پردے بنائے، 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا، صرف اسے دیکھتا رہا. یہ دیکھتا رہا. وہ 12,000 نورانی سال سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا گیا. ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں بنا. ابھی ایک بنانے والا، ایک بننے والا، ایک عزتیں دینے والا، ایک عزتیں پانے والا. 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا، سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال حجاب منت میں رکھ کے دیکھتا رہا. یہ سبحان من ہو وقائم لگی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک حجاب سعادت میں رکھا، جہاں پر سبحان من ہو وقائم لگی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 9,000 سال تک حجاب رفت میں رکھا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک حجاب کرامت میں رکھا، جہاں پر سبحان من ہو وغنی لفظ کی تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال حجاب عزت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک حجاب منزلت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک حجاب نبوت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک حجاب ہیبت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک حجاب غیبت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک حجاب حسن میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں رکھا، جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. ان 12 پردوں سے اس نے اس نور کو نکالا. فَقَتْرَ مِنْهُ مِئَةً فَقَتْرَ قَدْ وَجْهُ. اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. اس نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. اس کے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا. اور شرم کر اس کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے. پسینے کے قطرے گرتا خدا نبوت بانٹتا گیا. معصوم کہتے ہیں کہ اس نور کا پہلا پسینہ، ہمارا پسینہ گرتا ہے ہمارے جسم کی کثافت کو لے کے. نور سے پسینہ بھی گرے تو نور ہی گرتا ہے. قطرے گرتے گئے، یہ نبی بناتا گیا. معصوم فرماتے خلق الملائکہ من العرق جبین. اس کی پیشانی کا پسینہ لیا فرشتے بنا دو. خلق الانبیاء من العرق صدرہ. اس کے سینے کا پسینہ لیا انبیاء بنا دیا. خلق اللوح والقلم من العرق یدین. ہاتھوں کا پسینہ لیا لوح و قلم بنا دیا. خلق الارض من العرق رجلین. اس کے قدموں کا پسینہ لیا زمین بنائی. یہ زمین ہمارے نبی کے قدموں کے پسینے کی وجہ سے. دنیا جو کھاتی ہے وہ زمین سے نکلتا ہے. آئے جو پیتی ہے اور جہاں سے مولوی کھا پی رہا ہے یہ ہمارے مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے. 12 پردوں سے نور نکال کے درہ زہد میں رکھ دیا. درہ زہد سے درہ کرم میں آیا، درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا، درہ تقوی سے درہ جود میں آیا، درہ جود سے درہ سخا میں آیا، درہ سخا سے درہ العطا میں آیا، درہ العطا سے درہ رحمت میں آیا، درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا، درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا،
मुकद्दस दरियाओं को अबूर करता करता ये नूर सुल्ब आदम में आया। इधर ये नूर आदम की पेशानी में आया, खुदा ने फरिश्तों से करो सजदा। बल्कि मासूम फरमाते हैं ये नूर जब आदम की पेशानी में था, खुदा ने फरिश्तों से कहा सजदा करो। अब यहां मेरे को चीज लगी हो, मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। आदम की पेशानी में नूर था। आदम ने कहा मेरे अल्लाह मुझे भी इस नूर की जियारत करा। खुदा ने चंद लम्हों के लिए ये नूर आदम की पेशानी से निकल के आदम के हाथ में मुंतकिल किया। इसलिए हाथ की उंगलियां 5 हैं। नहीं बोल सके किस्मत भी यहां लिखी होती है। और मासूम का फरमान पढ़ा, मासूम फरमाते हैं आदम के अंगूठे में हुसैन का नूर था। अब पता चला कि बच्चा पैदा होते ही अंगूठा क्यों चूसता है। दुनिया चांद पे चली गई, पहचान अंगूठे से होती है। क्योंकि आज साइंस ये कहती है कि इंसान के अंगूठे के अंदर जो लाइनें हैं, अरबों खरबों इंसानों की लाइनें एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। हर एक के दिल में हुसैन अलहदा अलहदा है। सुल्ब आदम से नबी के नूर का आना था। ये सुल्ब आदम से सुल्ब शीस में आया, सुल्ब शीस से सुल्ब अनूस में आया, सुल्ब अनूस से सुल्ब किनान में आया, सुल्ब किनान से सुल्ब महलाइल में आया, सुल्ब महलाइल से सुल्ब बाज़र में आया, सुल्ब बाज़र से सुल्ब अदरीस में आया, सुल्ब अदरीस से सुल्ब अखनोक में आया, सुल्ब अखनोक से सुल्ब मसरूसख में आया, सुल्ब मसरूसख से सुल्ब मल्क में आया, सुल्ब मल्क से सुल्ब नूह में आया, सुल्ब नूह से सुल्ब साम से सुल्ब फरशत में, सुल्ब फरशत में, सुल्ब शादक में, सुल्ब शादक से सुल्ब आबर में, सुल्ब आबर से सुल्ब फालक में, सुल्ब फालक से सुल्ब अरबों में, सुल्ब अरबों से सुल्ब तारक में, सुल्ब तारक से सुल्ब इब्राहीम में, सुल्ब इब्राहीम से सुल्ब इस्माइल में, सुल्ब इस्माइल से सुल्ब किदार में, सुल्ब किदार से सुल्ब बेंत में, सुल्ब बेंत से सुल्ब हम में, हम से सुल्ब यस में, सच से सुल्ब यमसई में, यमसई से सुल्ब आद में, आद से सुल्ब अदनान में, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में, सुल्ब माद से सुल्ब मदरका में, सुल्ब मदरका से सुल्ब खदैमा में, सुल्ब खदैमा से सुल्ब कनाना में, सुल्ब कनाना से सुल्ब नजर में, सुल्ब नजर से सुल्ब मालिक में, सुल्ब मालिक से सुल्ब गाम में, सुल्ब गाम से फार में, सुल्ब फार से सुल्ब नबी में, सुल्ब नबी से सुल्ब काम में, सुल्ब काम से सुल्ब कलाम में, सुल्ब कलाम से सुल्ब ज़ैद में, सुल्ब ज़ैद से सुल्ब कसा में, सुल्ब कसा से सुल्ब अब्द मनाफ में, सुल्ब अब्द मनाफ से सुल्ब हाशिम में, सुल्ब हाशिम से सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा। खुदा ने नूर को हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक सुल्ब अब्दुल्लाह में दे दिया, एक सुल्ब अबू तालिब में दे दिया। जो इधर आया मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो उधर आया अली आने वाले। दो हिस्सों में नूर तकसीम हो गया। एक अगले रात से पर्दा उठाने लगा। एक लकब है सैयदों का चोरी हुआ। आज मैं वो माल बरामद करने लगा। गठड़ी बाद में खोलूंगा, अभी माल छुपा रहेगा। बात खुलेगी तो आपको पता चलेगा ये माल चोरी हुआ था। बाबा जी दुआ फरमाएंगे। चोरी हुआ माल कुचरा वाला मैं बरामद करने लगा। जिस नबी की पेशानी में नूर होता था उसकी गोद में नहीं होता था, जिसकी गोद में होता था उसकी पेशानी में नहीं होता। मसलन हमारे नबी का नूर हजरत इब्राहीम की पेशानी में था जब तक हजरत इस्माइल नहीं आए। जब तक हजरत इस्माइल दुनिया में नहीं आए नूर इब्राहीम की पेशानी में रहा। जब इस्माइल दुनिया में आए तो ये नूर इब्राहीम की पेशानी से निकल के इस्माइल की पेशानी में आए। अब इब्राहीम की पेशानी खाली हो गई, नूर मुंतकिल हो गया इस्माइल की पेशानी। या नबी की पेशानी में होता था या गोद में होता था। कोई भी ऐसा नबी नहीं जिसकी गोद में भी हो पेशानी में भी हो। हर नबी की या पेशानी में या गोद में। मक्के का शहर, दरवाजा खुला, एक शख्सियत घर से बाहर आई, वो था अली का बाप। उसको मक्के के एक शख्स ने देखा, उसने कहा या ज़ुन्नुरैन,
دو نوروں والے تجھ میں میرا سلام. وہ دو نور کون سے تھے؟ گود میں محمد کا نور تھا، پیشانی میں علی کا نور. یہ ذوالنورین علی کا باپ ہے. علی کے باپ یہ علی کے باپ کو کہا جاتا ہے. ایک نور آغوش آمنہ میں آیا، ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں آیا. ان کا بچپن طیب، ان کا لڑکپن طاہر، ان کی جوانیاں بیدار. یہ ہدایت کا ایسا باغ جس پھول کو جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا. ہمارا نبی آیا ابو طالب کے آنگن میں، تربیت کی علی کے باپ نے. بندے ہم سے سوال کرتے ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ گجرانوالہ لائیو مجلس جائیو جشن جا رہا ہے، پوری دنیا میں چیلنج ہے، جہاں چاہو حسین کا نوکر آنے کے لیے تیار ہے. تم مجھ سے ابو طالب کا کلمہ پوچھتے ہو؟ اپنے دور کا پیغمبر تھا علی کا باپ. عیسیٰ سے لے کے نبی تک اللہ کی حجت کون سی تھی؟ اگر کہے حضرت عیسیٰ سے لے کے ہمارے نبی تک درمیان میں کوئی حجت نہیں، پھر خدا کا وعدہ کہاں گیا کہ میں حجت کو، زمین کو ایک لمحے کے لیے حجت سے خالی ہو جائے. تو ابو طالب کا ایمان ثابت کر رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ کلمے کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کلمہ پڑھتا؟ اتنے مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اسے اٹھا کے پوچھ تو مسلمان کب ہوا تھا؟ کلمہ تو نے کب پڑھا تھا؟ وہ کہے گا مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا، میں پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوں. اچھا، جو مسلمان کے گھر پیدا ہو وہ کلمہ نہ پڑھے، اور جو اسلام کے گھر پیدا ہو یہ صرف فرضی کردار. تذکرہ بی بی حلیمہ اس لیے عام کیا گیا، اگر یہ نام نہ لکھتے پھر بتانا پڑتا کس نے پالا، وہ تربیت کرنے والا کون تھا، وہ نبی کو انگلی پکڑ کے چلانے والا کون تھا، وہ سراج منیرہ کی حفاظت کرنے والا کون تھا، وہ مکہ کے کافروں سے نبی کو بچانے والا کون تھا، وہ اسلام کی پہلی دعوت کرنے والا کون تھا، وہ نبی کا نکاح پڑھانے والا کون تھا، وہ نبی کو حق مہر دینے والا کون تھا، وہ ہمارے نبی کا نام محمد رکھنے والا کون تھا، وہ خطرے کے بستر پہ اپنے بیٹے سلانے والا کون تھا، وہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والا کون تھا، وہ نبی کا تحفظ کرنے والا کون تھا. آخری جملہ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، چند نے سارے احسان ابو طالب کے بھلا دیے. تو ہمیں اتنا تو بتا دے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ مسلمان مولوی کہتے وہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی. اب میرا سوال ہے ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ وہ بھی مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ خدا کو چاہیے تھا اپنی دعوت اپنے گھر میں کرتا. مولوی کہتا مجبوری تھی. میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ اس دور میں کعبے میں بت رہتے تھے، کعبے میں بت رہتے تھے، کعبے میں بت. ڈوب کے مر جا. رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت. سارے بولو حیدری.